Good morning, everybody. My name is Satiq Begum, Assistant Professor of Economics, Government Degree College, Arts and Commerce, Adilabad. Today I am going to explain about unemployment and types of unemployment, यानी बेरोज़गारी और बेरोज़गारी की किस्में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेरोज़गारी और बेरोज़गारी के टाइप्स या किस्में। सबसे पहले हम बेरोज़गारी किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोज़गारी वो हालात है जिसमें वो अफराद जो काम करने के ख्वाहिशमंद हों और काम करने की सलाहियत रखते हों, इन्हें रोज़गार के मौके नहीं मिलते, ऐसे हालात को बेरोज़गारी कहते हैं। क्लासिकल माहिरीन माशियात या असनादी माहिरीन माशियात बेरोज़गारी पर यकीन नहीं रखते, वो मुकम्मल रोज़गार पर यकीन रखते हैं। जे.एम. कीन्स के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक में बेरोज़गारी मौसर तलब की कमी का नतीजा है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में बेरोज़गारी के वजूहात कसरत आबादी, असल और दूसरे पैदावारी सलाहियत की किल्लत का नतीजा है। यानी जे.एम. कीन्स कहते हैं कि जो एक मशहूर माहिर माशियात है, तरक्की पजीर ममालिक में बेरोज़गारी के वजूहात मौसर तलब नहीं है, बल्कि ये दूसरे और वजूहात जैसे आबादी में इजाफ़ा, इज्तिमाई असल की कमी और पैदावारी सलाहियत की किल्लत वगैरह ये बेरोज़गारी के वजूहात है। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में बेरोज़गारी मौसर तलब की वजह की कमी की वजह से होती है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में दूसरे ये वजूहात की वजह से बेरोज़गारी पैदा होती है। तो इस तरीके से बेरोज़गारी ऐसे हालात है जिसमें अफराद काम करने की सलाहियत रखने के बावजूद उन्हें काम अगर ना मिलता हो तो वैसे हालात को बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब हम तफसीली बेरोज़गारी का मुताला करेंगे। बेरोज़गारी के कितने किस्में हैं इसके बारे में हम समझेंगे। बेरोज़गारी के अक़साम या काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले नंबर 1 सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोज़गारी। ज़राई मईशतों में हालात रोज़गार में तब्दीली मौसमी हालात में तब्दीली के सबब पैदा होती है। मानसून के यानी सीज़न के आगाज़ के साथ ही ज़राई सरगर्मियाँ शुरू हो जाती है और मज़दूरों की तलब में भारी इजाफ़ा हो जाता है, जबकि मौसम गर्मा में तकरीबन सभी ज़राई सरगर्मियाँ ख़त्म हो जाती है और मज़दूरों की तलब घट जाती है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी पैदा होती है। यानी मौसमी बेरोज़गारी का मतलब ये है कि ज़राती मईशत जहाँ पर ज़्यादा आबादी ज़राअत पर मुनहसर होती है, ज़राती मईशतों में हालात रोज़गार में तब्दीली यानी ज़राअत पर मुनहसर होने वाली मईशत में मौसम के हिसाब से रोज़गार में भी तब्दीली वाक़ई होती है। यानी ज़राअत मौसमी लिहाज से यानी मानसून पर मुनहसर ज़राअत मानसून के आगाज़ के साथ ही यानी बारिश के आगाज़ के साथ ही ज़राअती काम शुरू हो जाते हैं और मज़दूर ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत में काम करने लगते हैं और उनको रोज़गार मिलता है। लेकिन जैसे ही ज़राअत का सीज़न यानी मौसम गर्मा आ जाता है तो तकरीबन ज़राअत के सारे काम काज ख़त्म हो जाते हैं, ज़राई पैदावार यानी फसल निकल जाती है और काम ख़त्म हो जाता है। तो ज़राअत में काम करने वाले ऐसे मज़दूर काम ना मिलने की वजह से बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ऐसी बेरोज़गारी क्या कहलाती है? मौसमी बेरोज़गारी कहलाती है। और इस तरीके से ये मौसमी बेरोज़गारी गर्मा में कुछ लोग सीज़न के हिसाब से काम करते हैं और कुछ लोग बारिश में सीज़न के हिसाब से काम करते हैं, यानी मौसम के हिसाब से काम मिलना और मौसम का ख़त्म होने के बाद का लोगों बेरोज़गार हो जाना, वैसे बेरोज़गारों को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। और एक दूसरी किस्म की बेरोज़गारी है, वो है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या मख्फी या पोशीदा बेरोज़गारी।
مخفی یا پوشیدہ بے روزگاری وہ حالات ہے جس میں حاشیائی مزدور کے وجود سے کل پیداوار میں کوئی زائد اضافہ نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر، اگر حاشیائی مزدور کو کام سے علیحدہ کر دیا جائے تو کل پیداوار میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حاشیائی پیداوار صفر ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں کثرت آبادی اور صنعتی شعبوں میں روزگار کے مواقع نہ ہونے سے بیشتر افراد زرعی شعبے پر انحصار کرتے ہیں، لہٰذا مخفی بے روزگاری قائم رہتی ہے۔ یعنی مخفی بے روزگاری یا پوشیدہ بے روزگاری عام طور پر زراعت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ زراعت میں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن اس سے کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت کم ہوتی ہے، لیکن اس سے زائد لوگ زراعت میں کام کرتے ہیں، تو ان کے زائد اس افراد کے کام کرنے سے پیداوار میں اگر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تو ویسے اضافے کو کیا بولیں گے؟ حاشیائی بے روزگاری یا مخفی بے روزگاری یا ڈسگس انمپلائمنٹ۔ مثال کے طور پر زراعت میں 1 ایکڑ زمین پر 2 افراد کی ضرورت ہے، بجائے اس کے 6 افراد جا کر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی فیملی ممبرز جا کر اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن پیداوار میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں۔ لوگ تو کام کر رہے ہیں، روزگار تو ہے، لیکن 2 افراد کام کرنے سے جتنی پیداوار ہو رہی ہے، 6 افراد کام کرنے پر بھی اگر اتنی ہی پیداوار حاصل ہو رہی ہے، یعنی ان کا کام کرنے کے باوجود پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ حاشیائی مزدور تو ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حاشیائی پیداوار میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، تو ویسے کام کرنے والوں کو مخفی بے روزگار یا پوشیدہ بے روزگار کہتے ہیں، جو زراعت میں پائے جاتی ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے کام کرنے سے کل پیداوار میں کسی قسم کا کوئی زائد اضافہ نہ ہو، تو ویسے کام کرنے والوں کو کیا بولیں گے؟ چھپے ہوئے بے روزگار۔ یہ ایک بے روزگاری کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ تیسرے بے روزگاری ہے حرفتی بے روزگاری یا ٹیکنالوجیکل انمپلائمنٹ۔ نئے تکنیکوں کی اختراع اور ان کے عمل درآمد کے سبب مزدور قوت یعنی لیبر فورس کی نقل مکانی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ موجودہ شعبوں میں روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، لیکن طویل مدت میں پیداواری عمل میں وسعت کے ساتھ روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی حرفتی بے روزگاری یا ٹیکنالوجیکل بے روزگاری ایسی بے روزگاری ہے جب نئے ٹیکنالوجی وغیرہ کا اختراع یا انوویشنز ہوتے ہیں، نئے ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے، تو ویسے صورت میں لیبر کو نکال دیا جاتا ہے اور ان موجودہ شعبوں میں روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ٹیکنالوجی کا اضافے سے یا ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے جس جگہ مزدور کام کرے اس جگہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس جگہ سے مزدوروں کو نکالا جاتا ہے، تو ویسے لوگوں کو حرفتی بے روزگار یا ٹیکنالوجیکل انمپلائمنٹ کہتے ہیں۔ چوتھی بے روزگاری ہے وہ ڈھانچہ جاتی بے روزگاری یا اسٹرکچرل انمپلائمنٹ۔ معاشی ترقی کے عمل کے دوران ایک معیشت کا ڈھانچہ تبدیل ہو جاتا ہے، مثلاً زرعی سے تجارتی اور اس کے بعد صنعتی اور خدماتی شعبے معیشت پر غالب آ جاتے ہیں۔ بڑے تعداد میں بے روزگار نوجوان موجود۔ ڈھانچہ جاتی اور حرفتی ڈھانچہ جاتی تبدیلی کی وجہ سے حرفتی بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جب اسٹرکچرل چینجز معیشت میں پیدا ہوتے ہیں تو زراعت سے جب معیشت صنعتی شعبوں میں صنعت کی طرف، یعنی معیشت میں زراعت کی جگہ صنعتی شعبہ غالب آتا ہے، صنعتی شعبہ اور خدماتی شعبہ اور دوسرے شعبے جب غالب آ جاتے ہیں، تو جب لوگ جو ہے سو زراعت میں کام کرنے والے لوگوں کو کام نہیں ملتا ہے، تو ویسے لوگ جو ہے بے روزگار ہو جاتے ہیں اور صنعتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو صنعتوں میں بھی کام نہیں ملتا ہے، تو تب وہ لوگ جو ہے سو یہ ڈھانچہ جاتی تبدیلی کی وجہ سے زراعت سے صنعت اور خدماتی شعبوں کی طرف منتقلی کی سبب جب انہیں
ان کے لوگوں جب بے روزگار ہو جاتے ہیں یا ان کو کام نہیں ملتا ہے تو ویسے بے روزگاری کو کیا بولیں گے؟ ڈھانچہ جاتی بے روزگاری یا اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ۔ پانچویں بے روزگاری ہے وہ ہے چکردار بے روزگاری یا سائیکلیکل ان امپلائمنٹ۔ معیشت میں چکردار حالات پیدا ہو جانے، مثلا تجارتی چکر اور کساد بازاری کے سبب چکردار یا دائرہویں بے روزگاری رونما ہوتی ہے۔ کساد بازاری کے دوران آمدنی اور پیداوار میں کمی بے روزگاری کا سبب بن جاتی ہے۔ ترقی پذیر معیشت میں حکومت کی جانب سے عوامی کاموں کی عمل آوری کے نتیجے میں مؤثر طلب بڑھتی ہے اور معاشی عمل بحال ہوتا ہے، بے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور طویل مدت میں تجارت کو اچانک گرم بازاری یعنی بوم سچویشن رونما ہوتی ہے۔ چکرداری بے روزگاری ایسی بے روزگاری ہے جہاں پر تجارت میں اتار چڑھاؤ، یعنی تجارتی کاروبار جب شروع کیے جاتے ہیں تو منافع ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو روزگار پہ لگایا جاتا ہے۔ جب بزنس میں یا کاروبار میں جب نقصان ہوتا ہے تو کئی ایک لوگ جو سو کام سے نکالے جاتے ہیں، تو ویسے بے روزگار کو کیا کہا جاتا ہے؟ چکردار بے روزگار یعنی سائیکلیکل ان امپلائمنٹ۔ کاروبار کے دوران جب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اتار کے وقت روزگار بہت زیادہ لوگوں کو میسر ہوتا ہے اور اتار کے وقت لوگوں کو بے روزگاری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور چڑھاؤ کے وقت یعنی جب پروفٹ زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کو روزگار زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے تو روزگار میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور جب کاروبار میں زوال پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کو کام نہیں ملتا پیداوار میں کمی کی وجہ سے، تو ویسا چکردار بے روزگاری یا سائیکلیکل ان امپلائمنٹ کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اب بے روزگاری کیا ہے، بے روزگاری کی کتنے قسم ہیں، اس کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں۔ اب ہم کازز فار دا گروتھ آف ان امپلائمنٹ، بے روزگاری میں اضافے کے اسباب۔ کیوں ہندوستان میں بے روزگاری یا ترقی پذیر ممالک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ بے روزگاری کے اضافے کے وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے بے روزگاری میں اضافے کے سب سے پہلے وجہ ہے پاپولیشن ایکسپلوژن یعنی دھماکہ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر سال تقریباً 4 ملین افراد بے روزگاری میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ کے سبب معیشت اس موقف میں نہیں ہے کہ ملینوں افراد کو روزگار مہیا کر سکے، تو اس طریقے سے بے تحاشا آبادی بے روزگاری کا سبب بنتے جا رہی ہے۔ دوسرا اہم وجہ ہے دھیمی شرح ترقی، سلو گروتھ ریٹ۔ آبادی میں اضافہ ایک اہم وجہ ہے بے روزگاری کا، اس کے علاوہ دھیمی شرح ترقی یعنی منصوبہ بندی کے باوجود ہمارے ملک میں معاشی ترقی کی جو شرح ہے وہ نہایتی دھیمی ہے اور سلو ہے، جس کی وجہ سے معیشت میں بے روزگار نوجوانوں کو ملازمت فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ شرح ترقی میں ملک میں معاشی ترقی کی شرح اور رفتار ناکافی ہے، تیز رفتار نہیں ہے۔ معاشی ترقی کی کم سطح کی وجہ سے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روزگار کی فراہمی مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی ایک اہم سبب ہے بے روزگاری کا۔ شرح ترقی میں اگر اضافہ کیا جائے اور تو ملک میں موجود معاشی ترقی میں اضافے سے لوگوں کو کام بھی میسر ہوتا ہے اور روزگار کے مواقع میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن شرح ترقی میں کسی قسم کا تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اسی وجہ سے بے روزگاری پائی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے خطہ اراضی یا لینڈ ہولڈنگ۔ دیہی آبادی کا 20% حصہ اپنی کوئی ذاتی زمین نہیں رکھتا ہے اور 20% افراد کے پاس 78.4 زمین پائی جاتی ہے۔ غریب عموماً جائیداد اور آمدنی سے محروم ہیں۔ غربت اور بے زمینی یا لینڈ لیسنس ایک دوسرے کے
لازم و ملزم ہے، یعنی خطہ اراضی یعنی زمین کا بہت زیادہ حصہ بہت کم افراد کے پاس موجود ہے، اور بہت کم حصہ بہت زیادہ افراد کے پاس پایا جاتا ہے۔ یعنی زمین کا جو سائز ہے ہمارے پاس بہت چھوٹا ہے، اور لوگوں کو اس خطے زمین پر کام کرنے سے مکمل روزگار، وہ لوگوں کو روزگار حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ زراعتی زمین تمام لوگوں کے پاس، کسانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ بے زمین کسان ہیں، اور لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں جس کے پاس زیادہ زمین کا حصہ پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ مزدوروں کو وقت کے حساب سے کام پر لگاتے ہیں، اگر ضرورت نہ ہونے پر وہ لوگوں کو کام پر سے نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لینڈ ہولڈنگ کا سائز بھی چھوٹا ہونے کی وجہ سے کئی لوگ زراعت میں کام نہیں ملتا ان کو، اور بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے بے روزگاری کی۔ نیکسٹ، افرادی قوت کی منصوبہ بندی، مین پاور پلاننگ۔ ہندوستان میں افرادی قوت کی منصوبہ بندی نہایتی کمزور ہے، یعنی پلاننگ، انسانی صلاحیت کا، ہیومن ریسورس کا کیسا استعمال کیا جانا چاہیے، جو پلاننگ کیا جانا چاہیے وہ پلاننگ ہمارے پاس نہایتی ویک ہے۔ ایک طرف ناخواندہ، غیر ہنرمند، تعلیم یافتہ اور ہنرمند بے روزگار مزدور قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف اصل کو فروغ دینے والی تکنیکی کیپٹل انٹینسیو ٹیکنیک کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ان سب چیزوں سے بے روزگاری کا مسئلے کو اور زیادہ سنگین بنا دیا ہے۔ یہ سارے چیزوں کی وجہ سے اور بے روزگاری اور بڑھتے جا رہی ہے۔ اگرچہ کہ معاشی اصلاحات جیسے عالم کاری، گلوبلائزیشن اور آزادیانہ معیشت یا معاشی کھلاپن، لبرلائزیشن کی خوب تشہیر کی گئی ہے، لیکن صنعتی شعبے میں غیر ملکی صنعت کاروں کی سرمایہ کاری حوصلہ افزا نہیں رہی، جبکہ نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بے روزگاری میں اور اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر، جبکہ چائنا بھاری مقدار میں بیرونی اصل یا فارن کیپٹل حاصل کر سکا اور انویسٹمنٹ کو اپنے ملک میں آنے کے لیے مدعو کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے چائنا ہمارے سے آگے ترقی کی راہ پر بڑھتے جا رہا ہے اور لوگوں کو روزگار ملتے جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس افراد قوت یعنی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، لیکن پلاننگ نہیں ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے کام پر لگایا جانا چاہیے۔ لوگ بے روزگار کام کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن ان کی صلاحیت کا بھرپور استعمال نہیں ہونے کی وجہ سے، مین پاور کا استعمال نہیں ہونے کی وجہ سے شرح ترقی میں بھی کمی ہو رہی اور بے روزگاری بھی بڑھتے جا رہی ہے۔ اور ایک وجہ ہے بے روزگاری میں اضافے کی ناقص تعلیم پالیسی، ڈیفیکٹیو ایجوکیشن پالیسی۔ موجودہ تعلیمی نظام نے لاکھوں خواندہ غیر ہنرمند نوجوانوں کو پیدا کیا جس کے پاس کوئی پیشہ ورانہ یا فنی صلاحیت نہیں ہے۔ تعلیمی نظام اور سماج کی موجودہ ضروریات کے مابین کوئی مناسبت نہیں ہے، جس سے نوجوانوں میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی جو موجودہ ایجوکیشن پالیسی ہے وہ پالیسی اسکل اورینٹڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ لٹریٹ تو ہوتے جا رہے ہیں لیکن خود امپلائمنٹ ہونے کی صلاحیت ان میں کم ہے۔ تو اس طریقے سے ناقص تعلیمی پالیسی کی وجہ سے بھی بے روزگاری میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ نیکسٹ، اور ایک وجہ ہے وہ میکانائزیشن کی وجہ سے بھی ہمارے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ میکانائزیشن کا عمل ہمارے ملک میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ صنعتوں اور زراعت میں نئے مشین استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مشینیں مزدور کی جگہ لے رہی ہیں۔ اس طرح مشینوں کے اندھا دھند استعمال سے مزدور بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی میکانائزیشن کی وجہ سے بھی جب ایک مشین 10 مزدور کو بے روزگار کرتے جا رہا ہے، یعنی 10 مزدور کا کام ایک ہی مشین کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو کام پہ تھے پہلے
मशीनों के मैकेनाइजेशन की वजह से वो लोग बेरोज़गार होते जा रहे। इस तरीके से ये भी एक सबब है बेरोज़गारी का। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे सनतों का जवाल। एक ज़माने में घरेलू और छोटी सनतें रोज़गार का बड़ा ज़रिया थे, लेकिन आजकल फैक्ट्री सिस्टम के उभरने और बड़े सनतों के क़याम से छोटे सनतें ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से इन सनतों में काम करने वाले अफराद और कारीगर बेकार हो रहे हैं, यानी बेरोज़गार हो रहे हैं। छोटे पैमाने की सनतें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, जिसकी वजह से लोगों को छोटे और घरेलू पैमाने की सनतों की वजह से घरेलू अफराद को बहुत से लोगों को रोज़गार मौका हासिल होता था। लेकिन छोटे पैमाने की सनतों की अशिया की मांग कम हो जाने की वजह से ये सनतें बड़े पैमाने की सनतों के मुकाबले की मुसाविकत की वजह से भी इनमें पैदाशुदा माल को फ़र्क नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये सनतें बंद होते जा रही हैं और लोगों को बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है। इन सनतों के बंद होने की वजह से इन सनतों में काम करने वाले लोगों का भी रोज़गार ख़त्म होते जा रहा है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा होते जा रहा है। नेक्स्ट है पसमानदा ज़राअत या बैकवर्ड एग्रीकल्चर। बेरोज़गारी की एक अहम सबब क्या है? पसमानदा ज़राअत। ज़राई शोबा पसमानदा है। देही इलाक़ों में पसमानदा ज़राअत की वजह से लोगों को ज़राअत में काम फराहम नहीं हो रहा है, यानी ज़राअत अगर तेज़ी से तरक्की करते गई या ज़राअती कारोबार में उनसे मुल्हक़ा कारोबार में अगर इजाफ़ा होते गया तो लोग जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें काम मिल सकता है। लेकिन ज़राअत में पसमानदगी है, जिसकी वजह से लोग ज़राअत को छोड़कर कोई और दूसरे स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से दूसरे शोबों की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को वहाँ पर भी काम नहीं मिलता है। ज़राअत में भी फ़ायदा नहीं होने की वजह से लोग ज़राअत को छोड़ते हैं और दूसरे शोबों में काम नहीं मिलने की वजह से वहाँ पर भी वो काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये बेरोज़गारी की ये भी एक अहम वजह है। नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, असल अमीख टेक्नोलॉजी। आजकल सनतों में जदीद टेक्नोलॉजी और असल अमीख टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की और एक वजह क्या है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। आजकल जदीद मॉडर्न ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेज़ी से पैदावार करने के लिए और मुनाफा हासिल करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा और नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की तरफ मुड़े हुए हैं या इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है। और जो लोग बगैर मशीन्स के काम करते हैं, जिसको उसका नॉलेज नहीं है, उसको क्या किया जा रहा है? काम से निकाल दिया जा रहा है। तो इस तरीके से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के इस्तेमाल की वजह से लोगों को काम से निकाल दिया जा रहा है और वो लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। ये भी एक वजह है बेरोज़गारी की। नेक्स्ट है सानवी और ख़िदमत के शोबों में नाकाफ़ी तरक्की। बेरोज़गारी की और एक अहम वजह सानवी और ख़िदमत के शोबों में तरक्की नहायती महदूद हो गई है। इनकी नाकाफ़ी तरक्की की वजह से ये शोबे ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को काम फराहम करने से नाकाफ़ी है। अगर सानवी यानी सनती शोबा और ख़िदमती शोबा तेज़ी से तरक्की करता गया तो लोगों को या उसमें पैदावार में इजाफ़ा किया जा रहा हो तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को काम पे लगाया जा सकता है। लेकिन इन शोबों की भी तरक्की नहायत ही सुस्त है और नाकाफ़ी तरक्की है, जिसकी वजह से बेरोज़गार होते जा रहे हैं और बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जा रहा है। इस तरीके से अब हम बेरोज़गारी के असबाब को समझें। यानी बेरोज़गारी के कई असबाब हैं, जैसे आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा, शरह तरक्की में कमी, लैंड होल्डिंग्स, अफराद क़ुव्वत की मनसूबाबंदी की कमी, नाक़िस तालीमी पॉलिसी, मैकेनाइजेशन, छोटे सनतों का ज़वाल, पसमानदा ज़राअत, असल अमीख टेक्नोलॉजी,
اور ثانوی اور خدمات کی شعبے کی ناکافی ترقی، یہ سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ تو آج ہم بے روزگاری کسے کہتے ہیں، بے روزگاری کے وجوہات کیا ہے اور بے روزگاری کی قسمیں کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں۔